جبکہ جہنم کے فرش اور عرش کے بارے میں کہا، سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ بس یہ سمجھ لیں کہ جہنم کا فرش بھی آگ ہے اور جہنم کا عرش بھی آگ ہے، بس آگ ہی آگ ہے، فرش بھی آگ ہے، عرش بھی آگ ہے، یعنی گویا آگ کے درمیان جہنمی بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے انہیں صرف گزرنا نہیں ہوگا، وہاں پہ انہیں رہنا ہوگا۔ سورہ رحمان میں فرمایا کہ جنت سے متعلق کہ جس میں میوے ہیں خشک والے، کھجور کے درخت ہیں، میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، سورہ رحمان میں کہا۔ ان کی قسموں کے بارے میں سورہ رحمان میں فرمایا ان جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ جنتیوں کی فرمائش، پسند اور خواہش کے بارے میں بتایا کہ دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے اہل بہشت، اور اس کے برعکس جہنمیوں کو جو پھل دیا جائے گا اس کی تفصیل یوں بتائی کہ کہا بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ اس درخت کی تفصیلات بھی آئیں گی۔ جنت کے بارے میں آپ نے سنا کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار اس پہ سوار ہو کر 70 یا 100 سال تک اس گھوڑے کو تیز دوڑاتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے درخت کا یہ عالم ہوگا، ایک درخت کا سایہ 100 سال تک گھڑ سوار یا 70 سال تک تیز دوڑتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جہنم کے درخت کے بارے میں کہا کہ اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنمی اسی سے کھائیں گے، اسی سے پیٹ بھریں گے اور پھر اس پینے کے بعد اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور اس کے بعد ان کو واپس جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ تو جہنمیوں کے لیے اس طرز کے درخت ہوں گے اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پہ دوڑتے رہے۔ سلطنت کیسی ہوگی؟ جنت ایک عظیم الشان سلطنت ہوگی، جنتی محلات میں رہائش پذیر ہوں گے، تو اس لیے لازم ہے کہ ان کے لباس، ان کے زیورات بادشاہوں کی مانند ہوں۔ تو جنت میں ایسا ہی ہوگا۔ جنتیوں کے لباس کے بارے میں کہا سورہ کہف میں، جس کا ہم تفصیل سے تذکرہ سحر میں کر رہے ہیں، سورہ کہف میں ہی کہا جنتیوں کے لباس کے بارے میں کہ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بہترین اجر ہوگا، اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہوگی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس، اطلس و دیبا کے کپڑے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر بتایا حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی جنت میں ان کے لباس مختلف کپڑوں، اطلس، دیبا، استبرق کا ذکر ہے، ساتھ ہی ہر قسم کے زیورات کا ذکر ہے۔ یہ جنتیوں کا لباس ہوگا۔ لیکن جہنمیوں کے بارے میں عجیب بات ہے، عجیب بات کہا جہنمی ان کے لباس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، آگ کے لباس۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے لباسوں میں آگ لگ جائے گی، لباس ہی آگ کا ہوگا، لباس ہی آگ کا ہوگا، آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ اور آگے بتایا کہ ان کے لباس آگ کے ہوں گے اور اس عالم میں جب وہ آگ کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے تب ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آگے بتایا اللہم اجرنا من النار، کہا آگے بتایا آگ کے اس لباس کی وجہ سے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو اس کی تفصیل ایک سورے میں یوں ہے کہ فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی، جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اللہ اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت بھی جانتا ہے۔ یعنی لباس اس عالم کا ہوگا جو کھال کو جلا دے گا
اور جب لباس ایک بار کھال کو جلا دے گا تو معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا. جتنی دیر میں دوبارہ اس کو لباس پہنایا جائے اتنی دیر میں وہ کھال, اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں, دوبارہ ریپیئر ہو جائے گی, پھر جلایا جائے گا, اور یہ عمل چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. تو بس ہم نے ان 12 دنوں میں, یکم رمضان سے ہم نے آغاز کیا تھا, ان 12 دنوں میں ہم نے جنت اور جہنم کی کم و بیش تفصیلات قرآن مجید سے بیان کی. آخری بات یہ بھی کہ آپ نے جنت کے فرش کے بارے میں سنا, میوے ہوں گے, نہریں ہوں گی, باغات ہوں گے. جنت کے عرش کے بارے میں سنا, کتنے گھنے درخت ہوں گے. جبکہ جہنم کے فرش اور عرش کے بارے میں کہا, سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ بس یہ سمجھ لیں کہ جہنم کا فرش بھی آگ ہے اور جہنم کا عرش بھی آگ ہے, بس آگ ہی آگ ہے. فرش بھی آگ ہے, عرش بھی آگ ہے, یعنی گویا آگ کے درمیان جہنمی بیٹھے ہوں گے, اور وہاں سے انہیں صرف گزرنا نہیں ہوگا, وہاں پہ انہیں رہنا ہوگا. وہاں پہ انہیں صرف ایک رات نہیں رہنا ہوگا, وہاں انہیں زیادہ رہنا ہوگا. وہاں انہیں 1 سال نہیں رہنا ہوگا, وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا. یہاں تک کہ ان کی آخری امید بھی اس وقت دم توڑ جائے گی جب وہ جہنم کے کنارے آئیں گے. جب کوئی آواز سن کر جہنم کے کنارے آئیں گے, ان کو یہ امید ہوگی کہ شاید اب اس جہنم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. ان کی امید ہوگی کہ شاید اب ہمیں موت ہی آ جائے گی اور اس بہانے ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہ دیکھیں گے کہ اللہ اس روز موت کو بھی موت دے دے گا, اور پھر سب سے کہا جائے گا کہ اب اپنے اپنے ٹھکانوں میں واپس جاؤ, اب ہمیشہ 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 کے لیے یہی ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. تو بس ان 12 دنوں میں ہم نے کوشش کی کہ جنت و جہنم کا ایک تقابلی جائزہ جو قرآن مجید نے بتایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. میں آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ عشرہ مغفرت ہے. آج عشرہ مغفرت کی دوسری نشست ہے. دنیا کے کئی ممالک میں آج عشرہ مغفرت کی تیسری نشست یا 13واں رمضان ہوگا. کہ آپ سب آپ انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں یاد رہیں گے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر دعا کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا, اس سے اچھی دعا کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ آخرت بالخیر کرے, آخرت میں ٹھکانہ بہتر کرے. چونکہ مطلب میں نے علماء سے سنا کہ دنیا سے متعلق ہر دعا قبول ہو جائے اور آخرت سے متعلق ایک دعا رد ہو جائے تو بہت گھاٹے کا سودا ہے, اور دنیا سے متعلق ہر دعا رد ہو جائے, آخرت سے متعلق ایک دعا قبول ہو جائے, یہ بہت فائدے کا سودا ہے. تو بس یہ دنیا کی کچھ زندگی 60 سال 70 سال, اور پھر اس کے مقابلے میں جنت و جہنم کی وہ زندگی جو کہ 60 لاکھ یا 70 لاکھ سال نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ابھی مہلت باقی ہے. ہم ابھی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کا ٹائم اوور ہو گیا ہے, جو کہ اب اس چیز کو ریورس نہیں کر سکتے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ابھی معاملہ ہاتھ, ہم کہتے ہیں نا اب یہ بات ہاتھ سے نکل گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ معاملہ ہاتھ سے کم از کم ہمارے نکلا نہیں ہے. آئیے اسی دعا کے ساتھ اختتام کریں کہ ابھی جب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے ان معاملات کو بہتر کر لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس کریں انشاءاللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.